بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں جس ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور بہت ساری خواتین سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہے۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں شادی کافی دیر سے ہو چکی ہے لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ آج ہم اولاد نہ ہونے کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم اور جو کامن جو وجہ ہے وہ ہے خواتین کے اندر انڈے کا نہ بننا یا انڈے کے سائز کا چھوٹے رہ جانا یا کمزور ہو جانا۔ دوستو، انڈے کا سائز جو ہوتا ہے خواتین کے اندر، جسے ہم میچور ایگز کہتے ہیں یا فولیکلز کہتے ہیں، ان کا سائز 18 mm سے 20 mm تک ہوتا ہے۔ اگر اس سے یہ سائز چھوٹا رہ جائے تو یہ ایگ کبھی بھی فرٹیلائز نہیں ہوتا، یعنی اس انڈے سے کبھی حمل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ہر عورت کو جو میرڈ جو ہے اور وہ اس عمر کے اس حصے کے اندر ہے جہاں پہ اولاد پیدا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ فرٹائل فیز میں ہوتی ہے، اس کے اندر مینسز بالکل ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس وجہ سے ان کے انڈے جو ہیں وہ اگر وہ چھوٹے رہ رہے ہوں یا نہ بن رہے ہوں اور ان کو حمل نہ ہو تو ہم آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوستو، خواتین کے اندر جو مختلف خواتین کے اندر جو ہے وہ ان کے ماہواری آنے کے جو دن ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین کے اندر جو ماہواری آتی ہے، یہ مینسز ہوتے ہیں، وہ 26 دن کے بعد ہوتے ہیں، کچھ کو 27 دن کے بعد ہوتے ہیں، کچھ کو 28 دن کے بعد ہوتے ہیں، کچھ کو 29 دن کے بعد، اور کچھ خواتین کو 30 دن کے بعد، اور کچھ کو 35 دن کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سائیکل اور یہ پیریڈ ریگولر ہے تو پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کے ماہواری کا نظام بالکل درست ہوتا ہے۔ ایک ماہواری سے دوسرے ماہواری کے درمیان ہر خاتون میں ایک وقت ایسا آتا ہے جسے ہم فرٹائل فیز کہتے ہیں، یعنی وہ دن جس وقت خاتون کے اندر حمل جو ہے وہ ٹھہرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حمل ٹھہرنے کے بارے میں بہت عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ توہمات موجود ہوتی ہیں، عجیب قسم کی متھ جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے کہ اگر جو ہے وہ میاں بیوی ہے، مینسز آنے سے 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ہم بستر ہوں تو اسے حمل ٹھہر سکتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی، مینسز ختم ہونے کے فوراً بعد اگر میاں بیوی جو ہے وہ ہم بستر ہوں تو ان کے حمل ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس کا سائنٹیفکلی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ خواتین جن کے مینسز جو ہیں وہ 26 دن کے بعد آتے ہیں، ان کا جو فرٹائل فیز ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر انڈا جو ہے اس کی اوولوشن ہونے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، ان کے اووری سے انڈا خارج ہونے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ 11 دن سے لے کے 14 دن تک ہوتا ہے۔ وہ خواتین جن کا ماہواری کا دورانیہ جو ہے، یہ جن کو ماہواری 27 دن کے بعد آتی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ فرٹائل فیز جو ہوتا ہے وہ 12ویں دن سے لے کے 15ویں دن تک ہوتا ہے۔ اس طرح وہ خواتین جن کا جو ہے 28 دن کے بعد مینسز آتے ہیں، ان کے اندر فرٹائل جو فیز ہوتا ہے وہ 13ویں دن سے لے کر 15ویں دن تک ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی آگے بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ انڈے کا جو نارمل دوران زندہ رہنے کا جو دورانیہ ہے وہ 4 گھنٹے سے لے کے 12 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی اس دوران مل لیں، مرد بھی بالکل ٹھیک ہو اور عورت کے انڈے کا سائز بھی بالکل ٹھیک ہو، تو پھر الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ حمل ٹھہرنے کا بہت بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو فرٹائل فیز کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر میاں بیوی ملتے رہیں یا اس کے بعد بھی ہم بستر ہوں تو پھر کبھی بھی حمل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انڈا 12 گھنٹے کے بعد ڈیڈ ہو جائے گا تو سپرم پھر کس سے ملے گا؟ حمل کیسے وقوع پذیر ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ مختلف خواتین کے اندر جو فرٹائل فیز ہے اس کو لازمی مد نظر رکھا جائے، اور اولاد پیدا کرنے کے لیے، حمل کے لیے اس ڈیٹ کو لازمی طور پر ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہی فرٹائل فیز ہوتا ہے۔ اگر اس فیز کو اس ٹائم کو آپ مس کر جاتے ہیں تو پھر حمل نہیں ہوتا، اور بہت سارا کپل صحت مند ہونے کے باوجود ہے
اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ دراصل انہیں اصل وجہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ حمل کیوں نہیں ٹھہر رہا، دراصل انہیں اس اپنے فرٹائل فیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ لازمی طور پر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ فرٹائل فیز مختلف خواتین میں ان کے ماہواری آنے کے، یعنی جو 26 دن کے بعد ان کو آتی ہے، 27 دن کے بعد آتی ہے، 28 دن کے بعد آتی ہے، یا ایک ریگولر جو سائیکل ہے مختلف خواتین میں مختلف ہے، تو اس طرح ان کا فرٹائل فیز بھی مختلف ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے نسخہ لا رہا ہوں، یہ ہزاروں خواتین پر میرا تجربہ شدہ ہے۔ الحمدللہ میں نے کئی خواتین کا علاج کیا جن کے انڈے انڈر سائز سے، جن کا سائز بالکل چھوٹا تھا، یا جن کے انڈے تھے ہی نہیں۔ ان خواتین کو جب میں نے یہ نسخہ استعمال کروایا تو الحمدللہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ سے بھی نوازا۔ یہ اس نسخے کے اندر ایک پلس پوائنٹ ہے کہ میں نے 32 سال کے اندر جن بھی خواتین کا علاج یہ کیا، ان میں 95% خواتین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ انتہائی سادہ نسخہ ہے، آپ کو خود بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بنایا مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ بہت اچھے جو ہمارے دواخانے ہیں، جیسے ہمدرد دواخانہ ہے، اجمل ہے، کرشی ہے، اور اس طرح کے ویل ریپیوٹڈ قسم کے جو اور بھی جو دواخانے ہیں جو ادویات بنا رہے ہیں، یہ تمام ادویات، یہ جو نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بنا بنایا آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے، آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ پہلی تو اس میں دوائے حب حمل، یعنی یہ حمل کے لیے گولیاں ہوتی ہیں، اور ایک گولی صبح ناشتے سے پہلے اور ایک گولی رات کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ لینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک معجون ہے جسے ہم کہتے ہیں معجون موچرس، یہ آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ رات کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ لینی ہے۔ یعنی گولی اور معجون صبح بھی لینی ہے اور گولی اور معجون رات کو بھی لینی ہے۔ کب لینی ہے؟ جس وقت مینسز ختم ہو جائیں اس وقت اسے لینا شروع کیجیے گا۔ 1 مہینے میں 15 دن جو ہے آپ نے یہ دوا استعمال کرنی ہے۔ یعنی جب خاتون کو مینسز آئے، اب وہ 4 دن 5 دن رہے، اس کے مینسز ختم ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اس دوا کو شروع کرنا ہے اور 15 دن تک لینا ہے۔ اور اس دوران آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اگر خاتون کا جو ہے وہ ماہواری 26 دن کے بعد آ رہی ہے تو آپ نے 11ویں روز ان کا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، اور یہ چیک کرنا ہے کہ آپ انڈے کی کیا کنڈیشن ہے، کیا انڈے پیدا ہو چکے ہیں۔ جو اگر انڈے اپنے سائز میں چھوٹے تھے تو ان کا سائز پورا ہو گیا۔ تو عام طور پر یہ جو میرا نسخہ ہے 90% کیسز کے اندر پہلے ہی میں جو ہے وہ دفعہ استعمال کرنے سے حمل ہو جاتا ہے، یعنی ایگز میچور ہو جاتے ہیں، فولیکلز میچور ہو جاتے ہیں، اور جو ہے خواتین کے اندر حمل ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ اسے 2 مہینے استعمال کرنا پڑتا ہے، کچھ کو بہت جن کو کمزوری ہوتی ہے یا جن کے انڈے کا بہت ہی سمال ان سائز ہوتے تو ہیں لیکن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یا جن خواتین کے اندر انڈے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کو 3رے مہینے میں لازمی طور پر حمل ٹھہر جاتا ہے، اگر حمل نہ ٹھہرنے کی اور کوئی وجہ نہ ہو تو۔ پھر میں بتا دوں کہ جیسے خاتون کے مینسز ختم ہوں گے اس سے 15 دن، اس دن سے آگے 15 دن تک آپ نے یہ دوا استعمال کرنی ہے، اور جو فرٹائل فیز میں نے آپ کو بتایا ہے اس یعنی 11ویں روز، 12ویں روز، 13ویں روز، مختلف خواتین کے اندر چونکہ فرٹائل فیز میں نے بتایا مختلف ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر آپ اس کی الٹرا ساؤنڈ کروا لیجئے۔ اور اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں، ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ گائنیکالوجسٹ اویلیبل نہیں ہے، جہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود نہیں ہے، تو پھر جو میں نے آپ کو ٹائم پیریڈ بتایا ہے، آپ ان ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ 3 دن، یعنی 1 دن چھوڑ کر 1 دن، 1 ہفتے کے لیے اگر میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نسخے کا ایک اور بڑا پلس پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں، وہ خواتین جن کے پیریڈ بھی بالکل ریگولر ہوتے ہیں، جن کے ایگ کا سائز بھی بالکل نارمل ہوتا ہے، جنہیں 18 mm سے 20 mm تک ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ایسے خواتین کے جو یوٹرس ہوتا ہے، جو رحم ہوتا ہے، اس کے مسلز ویک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ وہ خواتین بھی اگر یہ میرا بتایا ہوا نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی پہلے ماہ، دوسرے ماہ
حد تیسرے ماہ جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ بہرور فرمائیں گے، ان کے اندر مطلب ہے کہ ان کو پریگننسی ہو جائے گی۔ ایسی خواتین کو لازمی طور پہ چاہیے کہ میں نے دیکھا ہے جن کو لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے، اور لیکوریا دو طرح سے ہو رہا ہوتا ہے، ایک تو بالکل واٹری ہوتا ہے، بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی جلن یا کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ اور اکثر خواتین جن کے حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ جو میں نے بتائی ہے، انڈا چھوٹا رہ جائے، انڈا نہ پیدا ہو رہا ہو، ان خواتین کے اندر جو ہے وہ ان کے یوٹرس کے اندر سوزش ہوتی ہے، ان کے لیکوریا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، جلن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ان کا انڈا جو ہے وہ انڈر سائز رہ جاتا ہے، پلس اس ورم کی وجہ سے، اس سوزش کی وجہ سے، جہاں رحم کے اندر ورم ہوتا ہے وہاں پہ فیلپین ٹیوب جو ہیں ان کے اندر بھی سوزش واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن یا حمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ بازاری کھانے بالکل بند کر دیں، تیز مرچی مسالے استعمال نہ کریں، فاسٹ فوڈز، جنک فوڈز استعمال نہ کریں، تلی ہوئی چیزوں کے استعمال نہ کریں، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سبزیوں کے استعمال کریں، وہ تازہ پھلوں کے استعمال کریں، وہ جوسز کے استعمال کریں، وہ اپنی صحت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنے خون میں ایچ بی لیول اور کیلشیم لیول کو امپروو کرنے والی غذائیں ان کے استعمال کریں۔ وہ خواتین جو پتلی دبلی اور کمزور ہیں وہ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے دودھ کے استعمال کریں، اور وہ خواتین جو اوور ویٹ ہو چکی ہیں ان کو چاہیے کہ واک وغیرہ کریں، اپنے ویٹ کو کم کریں، کیونکہ اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے خواتین میں ایک بڑی پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ان کے رحم کے اندر چربی آ جاتی ہے جو کہ حمل ہونے میں مانع ہوتی ہے۔ اگر خواتین ہماری اس بات کو جو ہے وہ فالو کریں گی کہ اپنے جسم کو بھی حمل کے لیے تیار کریں اور میرے بتائے ہوئے نسخوں کو بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ انتہائی سادہ، بالکل بے ضرر، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ میرا 1 2 3 یا سینکڑوں نہیں، ہزاروں مریضوں پہ تجربہ شدہ ہے۔ آپ بھی استعمال کروائیں جن کو اولاد کی خواہش ہے، اور ان کی اولاد اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے انڈا جو ہے وہ امیچور ہے، وہ انڈر سائز ہو گیا ہے، اس کا سائز پورا نہیں ہے، یا جن کے اندر انڈے جو ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہو رہے، میرے اس نسخے سے انشاءاللہ انہیں لازمی طور پر جو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب کریں گے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام پاکستان۔